ایک اور مقام پر مولا علی نے فرمایا دوسروں کی ازواج بیویوں کو پاکیزہ رہنے دو تاکہ تمہاری بھی پاکیزہ رہیں۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرہ کتنا کرپٹ ہو گیا، کتنا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ سارے معاملات دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل۔ یعنی کنوارے تو کجا، شادی شدہ مرد اور عورتیں، اللہ اکبر، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے یہ اتنا بڑا گناہ۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی دوسرے نامحرموں کے ساتھ گناہ میں انوالو ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے، دیکھیں معذرت کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم دعا کریں پروردگار ہمیں شہادت دے دے۔ شہید ہونے کے لیے شہید جینا پڑے گا، پہلے اللہ کی راہ کی پابندگی کرنی پڑے گی۔ رقص و موسیقی حرام ہے، حرام ہے نا۔ اب وہ معذرت کے ساتھ میں زیادہ تلخ جملے نہیں پڑھوں گا، نوحہ خانوں کے لیے کہہ دیا تھا تو ابھی وہ ایشو بنا ہوا ہے، لیکن رقص و موسیقی بہرحال اس کے وہ پھر فقہی مسائل الگ ہیں، آپ وہ مراجع سے پوچھتے ہیں وہ پھر، لیکن وہ فقہی مسائل الگ ہیں۔ مگر ایسی نشستیں، ایسی محفلیں جہاں پہ رقص و موسیقی ہو وہاں جانا جائز نہیں۔ اب آپ کہیں مولانا کیا کریں، رشتہ داروں کے گھر شادی ہے، آپ ایک پروٹیسٹ کریں، آپ ایک احتجاج کریں۔ میں آپ کو احتجاج کا طریقہ بتاتا ہوں، لڑنا نہیں ہے کسی سے، کبھی رشتہ داروں سے جا کے لڑنے لگیں، اور کیونکہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ایسے کرتے ہیں جیسے فوراً جہاد کے مرحلے میں آ جاتے ہیں اور تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آپ اچھے انداز سے بااخلاق طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ آپ نہ کریں کام، یہ سر اگر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو اس نشست میں آپ نہیں جائیں۔ اب رشتہ داری نبھانی ہے، شادی ہو گئی، تقریب ختم ہوئی، اس کے بعد جا کے لفافہ دے دیں، اینلپ دے دیں، گفٹ دے دیں۔ اچھا بعض لوگ کہیں گے مولانا فری میں گفٹ چلا گیا، کھانا تو کھایا نہیں۔ تو کھانے کی پرواہ نہیں کریں، یہ تو ہمارے یہ کلچر بن گیا اور ہم اسی چکر میں جاتے ہیں، بلکہ پوری فیملی لے کے جاتے ہیں۔ کتنے لے کے جاتے ہیں؟ گھر کے 10 افراد لے کے جاتے ہیں۔ اب اگر 10 افراد کو ریسٹورنٹ لے کے جائیں باہر تو کم از کم 10,000 کا بل بن جائے گا، کم از کم 10,000۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، چالاکی، کہتے ہیں آج کس کے گھر شادی ہے، فلاں گھر شادی ہے، پورے 10 افراد کو فیملی کے لے کے گئے اور 500 روپے لفافے میں رکھ کے دے دی یا 1000 روپے دے دی۔ اب آپ بتائیں کتنا سستا کھانا پڑا، 1000 روپے میں 10 آدمی نمٹ گئے، اور بہت سارے پیک کروا کے بھی گھر لاتے ہیں اگلے دن کے لیے بھی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو عزیزان محترمہ، صلہ رحمی رشتہ داروں سے رکھیں، اس کو منع نہیں کرے گا، ختم نہیں کرنا ہے، مگر اللہ کی حدود پہلے ہے۔ اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنے مرضی کا دین بنا کے چلیں۔ اب آئیں شہید کی اگلی جو کوالٹی تھی وہ تھی عفت و حیا۔ وجود میں انسان کے عفت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور اگر وجود میں عفت ہوگی، پاک دامنی ہوگی، تو پھر وہ کسی بھی نامحرم کی جانب نہیں دیکھتا۔ شہید کی اگلی کوالٹی سنیں، وہ یہ تھی کہ اپنے مقصد پر نگاہ۔ مقصد پر نگاہ یعنی آپ اپنے مقصد پر نگاہ، بس میں جلدی جلدی عرض کروں، مقصد پر نگاہ۔ شہید محسن حججی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سارے کام کرتے تھے، تربیتی کام۔ دیکھیں اب آپ جوانوں کی ذمہ داری ہے، آپ یہ جو چیزیں سن رہے ہیں نا، خود بھی پارٹیسپیٹ کریں جتنا آپ کے پاس وقت ہے، لیکن پہلی پریورٹی جو ہے نا آپ کی، فرسٹ پریورٹی، ترجیح وہ دیں ایجوکیشن کو۔ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے آپ کے لیے اس وقت، جو آپ جس ایج میں بیٹھے ہیں نا، ایجوکیشن سے زیادہ ضروری آپ کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے۔ کہیں آنا جانا رشتہ داروں میں ادھر ادھر یہ بھی ضروری نہیں ہے اس وقت آپ کی ایج میں۔ آپ کے لیے اس وقت سب سے اہم ترین چیز ہے ایجوکیشن، آپ اس پہ دھیان دیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز، کیونکہ ایجوکیٹ معاشرہ امام زمانہ کو چاہیے، جاہل نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، ایجوکیٹ معاشرہ چاہیے۔ آج دیکھیں ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، کلاؤڈ بنا لیے، کلاؤڈ بھی بنائے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور پتہ ہے ماہرین نے کہاں تک کہا ہے، اگر سمندر کے اندر، جیسے مثال کے طور پر کراچی ہے، اللہ نہ کرے اگر سمندر کے اندر ادھر اگر انڈیا کرتا ہے دھماکہ سمندر میں یا ہمارے قریب میں، تو سونامی جو آئے گا نا، پتہ ہے اس کی لہریں کتنی اونچی ہوں گی۔ برج خلیفہ بلڈنگ ہے دنیا کی سب سے اونچی،
اس سے 3 گنا زیادہ اونچی لہریں سمندر کی پانی کی ہوں گی. ابھی ماہرین بتا رہے ہیں جو دھماکے ہوں. اور صرف 4 منٹ کے اندر، only 4 minutes، 4 منٹ کے اندر، کراچی تو بھول جائیں کراچی کا کیا ہوگا، 4 منٹ کے اندر سمندر کا پانی سکھر تک پہنچ جائے. کراچی تو 4 منٹ میں سکھر تک. اور ماہرین کے بقول تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ پانی، جب اس کے اندر اگر دھماکہ ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ پانی لاہور تک ہوگا. صرف جو بچیں گے وہ پہاڑی علاقے، گلگت بلتستان اور پارا چنا. اب سارے وہاں نہیں بھاگیے گا کبھی چلو بھاگو پہاڑوں کی طرف، نہیں. یہ دشمن کی پلاننگ ہے، لیکن اللہ کی بھی تو پلاننگ ہے نا. ان پلاننگ کا جب ایسے شہیدوں کو، ایسے جوانوں کو بتایا جاتا تھا نا، قرآن کہہ رہا ہے، جب قرآن کی سنیے گا آیت سورہ آل عمران کی، جب ان شہیدوں کو بتایا جاتا ہے نا کہ دشمن نے یہ پلاننگ کی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب مجھ جیسے تھوڑی، ہم تو خوف زدہ ہو جائیں گے، ارے یہ کی ہے، چلو بھائی جلدی سے ٹکٹ لو، جلدی سے آسٹریلیا یا کہیں کی نیشنلٹی لے لو، فوراً بھاگو افریقہ، آسٹریلیا یا کہیں نہ کہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جب ان شہداء کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے دشمن نے یہ پلاننگ کی ہے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے، تو یہ شہداء میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، ان کا ایمان اللہ پر اور زیادہ ہو جاتا ہے، یہ استقامت دکھاتے ہیں، یہ مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ بھاگتے تھوڑی ہیں.